دوستو آپ لاسٹ اسلامک ہسٹری سیریز کی پہلی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے پہلی ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، وہاں لوگ اپنا گزر بسر کیسے کیا کرتے تھے، اور پھر ہم اہل عرب کی سویلائزیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کیسے وہ دنیا سے الگ تھلگ رہ کر بھی کیسے ایک منفرد قوم بنے۔ ہم اس وقت کے عرب کے ہمسائے یعنی پرشین امپائر اور رومن امپائر کے بارے میں بھی بات کریں گے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے تمام حالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ہدایت ٹی وی اور میں ہوں رضا مقصود۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے سرتاج رسول اور خاتم النبیین بنایا۔ سب سے پہلے ہم عرب کے اسلام سے آنے کے پہلے کے حالات کے بارے میں سنیں گے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حجاز کی خشک اور پہاڑی سرزمین کا ماحول رہنے کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ جزیرہ نما عرب کے ویسٹرن پارٹ میں واقع اس خطے کی تعریف بیان کرنا ہو تو دو لفظ ہی کافی ہیں، یعنی گرم اور خشک۔ موسم گرما میں یہاں درجہ حرارت ہمیشہ 100 فارنہائٹ سے اوپر چلا جاتا ہے اور بارش وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ مشرق کی طرف بڑھے تو یہ سرزمین ریت کے ان گنت ٹھیلوں سے بھری پڑی ہے۔ دوستو اس علاقے میں گرینری اور وادی ہمیشہ سے ہی کم رہی ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن یہی وہ بنجر اور بانجھ سرزمین ہے جہاں 6 صدی عیسوی میں ایک نئی تحریک ابھری، ایک ایسی تحریک جس نے جزیرہ نما عرب کے اندر اور باہر بھی تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ اس خطے کی جیوگرافیکل لوکیشن اس اعتبار سے منفرد ہے کہ 3 بر اعظموں یعنی ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ دوستو یہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ جیوگرافیکل لوکیشن کی اہمیت کے باوجود اسے بیرونی دنیا نے زیادہ تر نظر انداز کیے رکھا۔ قدیم مصریوں نے عرب میں مہم جوئی کرنے کی بجائے اپنی سلطنت کو کریسنٹ اور نیوبیا کی طرف پھیلایا۔ 300 قبل مسیح میں ایران اور ہندوستان کی طرف بڑھتا الیگزینڈر دی گریٹ اس کے پاس سے گزر گیا۔ عظیم رومن سلطنت نے قبل مسیح کے 30ویں عشرے میں براستہ یمن یہاں گھسنے کی کوشش کی، لیکن یہاں کے سخت ماحول میں نہ ڈھل سکی اور جزیرہ نما عرب ان کی سلطنت کا حصہ نہ بنا۔ دوستو جزیرہ نما عرب کو نظر انداز کرنے پر شاید ہی کسی کو الزام دیا جا سکے۔ اس کی آب و ہوا تو یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی بہت سخت ہوتی تھی، اس لیے باہر سے آ کر یہاں کوئی رہنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دوستو مونسون کی ہوائیں جزیرہ نما عرب کے مشرقی ساحلوں پر موسمی بارشیں لاتی تھی، لیکن تیزی سے بلند ہوتی سطح زمین میں ان کا زور کم کر دیتی تھی۔ دوستو سویلائزیشن کی تشکیل میں ان کے جغرافی ماحول کا کردار فیصلہ کن حد تک اہم ہوتا ہے۔ اس رول سے اہل عرب کو بھی کوئی ایکسیپشن نہیں تھی۔ عربوں کی طرز زندگی کے ہر پہلو پر ان کا مشکل انوائرمنٹ کی چھاپ تھی، کیونکہ صحرا میں کسی جمی جمائی مستقل تہذیب کا نام و نشان نہیں تھا۔ چنانچہ عرب اپنے بھیڑ بکریوں کی ضروریات پوری کرنے کی عرض سے ہر وقت زرخیزی کی تلاش میں رہتے تھے۔ دوستو عرب سالہ سال گرمیوں کے مہینے میں ایسے کنووں کے اطراف میں گزارتے جہاں ضروریات بھر پانی میسر آ سکتا تھا۔ اس دوران وہ پانی کی اور دیگر ضروریات کو ہر ممکن حد تک کم رکھتے۔ جب گرمیوں کی حد جھیل چکے ہوتے تو جنوب کی طرف نقل مکانی کرتے یمن کے قریب آ جاتے۔ عرب اپنے خیمے گاڑ کر عارضی ٹھکانہ بناتے اور سردیوں کا سارا موسم ان کی بھیڑ بکریاں اور اونٹ خوب چرتے۔ بارشوں کے مہینے گزرتے اور گرمیوں کے ساتھ نظر آتے تو یہ دوبارہ کنووں کی طرف لوٹ جاتے جہاں ایک اور سخت موسم ان کا منتظر ہوتا تھا۔ دوستو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ صحرا یعنی ڈیزرٹ ایسی جگہ نہیں کہ اکیلے زندگی گزاری جا سکے۔ عربوں کی بقا کو اتنے خطرات لاحق ہوتے تھے کہ برادری کا تعاون بہت ضروری ہوتا تھا۔ سب سے پہلا خطرہ تو ان کو اس قیامت خیز گرمی سے ہوتا تھا اور اس کے بعد قحط والی زندگی سے، جن سے بچنے کے لیے سب سے پہلے رشتہ داروں سے مدد ملتی تھی۔ خاندانوں سے توقع کی جاتی تھی کہ ان کے افراد ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے اور وسائل مل جل کر استعمال کریں گے۔
دوستو یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اصل میں تو خاندان یعنی قبیلہ عرب معاشرے کی اہم ترین اکائی سمجھا جاتا تھا۔ خاندانوں کے گروہ اکٹھے سفر کرتے تھے اور انہیں ایک قبیلہ یعنی برادری سمجھا جاتا تھا۔ بہت سی برادریوں کے حلقے سے قبیلہ بنتا تھا جس کا سربراہ شیخ کہلاتا تھا۔ دوستو اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں قبائلی سسٹم کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ تحفظ، مدد اور اکنامک اپرچونٹیز کی ضمانت قبیلے کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ملتی تھی۔ ایسے کسی فرد کے دفاع میں پورا قبیلہ جنگ پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے کے عرب میں قبائلی جنگیں معمول کی بات تھی۔ اپنے بھیڑ بکریوں اونٹوں کے پیچھے جھگڑے تباہ کن قبائلی جنگوں کی وجہ بن جاتے تھے۔ ایسے جھگڑے سالوں سال چلتے تھے جس سے بہت بھاری جانی نقصان بھی ہوتا تھا۔ دوستو ایسی خانہ بدوش قبائلی زندگی میں فنکارانہ اظہار بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت اور وسائل ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ قدیم مصریوں یونانیوں کی طرح مجسمہ سازی یا تصویر کشی کے کارنامے دیکھ سکتے۔ دوستو یہ سب اپنی جگہ، لیکن صحراؤں کی ریت بھی انسان کی خواہش کو نہ دبا سکی۔ البتہ اس تلاش اور جستجو نے عربوں کے ہاں ایک نئی شکل اپنائی اور زبان میں اپنا اظہار پایا۔ دوستو عربی خود بہت بڑی زبان ہے، اس اعتبار سے دوسری کوئی زبان اس کی ہم سفر نہیں۔ عربی میں ایک لفظ اور جملے کی 100 معنی نکلتے ہیں، اس لیے کوئی شخص کسی ایک خیال کو کئی ایک طرح سے پیش کر سکتا تھا۔ چنانچہ عربیوں کی شاعری بجائے خود ایک فن بن گئی۔ ان کے عظیم فن پاروں میں طویل نظمیں سر فہرست ہیں۔ شاعر اپنے قبیلے کی عظمت، میدان جنگ میں اس کی شجاعت بیان کرتے تھے۔ لوگ انہیں زبانی یاد کر لیتے اور نسلوں تک سناتے تھے۔ دوستو قبل اسلام کے 7 عظیم پوئمز کو معلقات کہا کرتے تھے، یعنی وہ جنہیں لٹکایا گیا۔ معلقات کہنے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس شاعری کی عظمت کے اعتراف میں عربیوں نے انہیں اپنے دلوں میں رچا بسا لیا تھا۔ ایسی ترقی یافتہ کرنے والے عرب جزر نما میں تحریر کا ہنر بہت کم تھا۔ 6 صدی تک زبان کی تحریری شکل یقیناً وجود میں آ چکی تھی، لیکن اسے بہت کم لوگ سیکھتے تھے۔ عربی زبان یاد کر لینے کو کافی سمجھتے تھے، وہ ہزاروں اشعار ذہن میں محفوظ کر لیتے اور پھر نسل در نسل سناتے چلے جاتے۔ 7ویں صدی میں ظہور اسلام کے بعد زبانی یاد کرنے کی اس روایت کو نہایت اہم ثابت ہونا تھا۔ دوستو مذہب کی بات کی جائے تو اسلام سے پہلے عربیوں کی غالب تعداد بت پرستی کرتی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کعبہ تعمیر کیا، اور کعبے کی تعمیر کے لیے وہی بنیاد استعمال کی گئی جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ دوستو عربوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اس عبادت گاہ سے توحید کا پیغام دیا۔ تاہم صدیوں گزر جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے توحید کی تعلیم تو بھلا دی تھی اور لکڑی اور پتھر کے بت تراش کر اللہ کی صفت ان کے ساتھ مخصوص کر دی تھی، اور بعد میں یہ بت خود دیوتا بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کعبے میں 360 بت رکھے جا چکے تھے۔ تاہم عربوں کے حافظے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیغام پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدا کو بھی مانتے تھے اور عربی میں سے اللہ کہتے تھے، لیکن وہ اسے دیگر بہت سے دیوتاؤں میں سے ایک سمجھتے تھے۔ دوستو عقائد کا یہ نظام اس خالص توحید سے بہت دور تھا جس کی تعلیم ان 2 پیغمبروں نے دی تھی۔ دوستو ان کے عقائد میں شمال کے بیبلونین مذہب کے اثرات نمایاں تھے۔ جزیرہ نما عرب میں عیسائی اور یہودی آبادیاں بھی بکھری ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بھی پیغمبروں کی تعظیم کرتے تھے، لیکن عربیوں کے ساتھ وہ سوائے اس تعظیم و تکریم کے بہت کم باتوں پر متفق ہوتے تھے۔ ادھر ادھر بکھرے یہودی اور عیسائی عربیوں میں جذب ہونے سے بچتے تھے، چنانچہ انہوں نے خود کی آبادیاں بنا کر خارجی اثرات سے محفوظ رکھنے کی روایت اپنا لی تھی۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں کہ عرب کے ہمسائے میں کون تھے۔ ترقی یافتہ سویلائزیشن سے دور جزیرہ نما عرب کے
डेजर्ट्स के अंदरून में आबाद होने के बावजूद अरब पूरी तरह अलग थलग नहीं थे। इस जजीरा नुमा की शुमाली सरहद के साथ लगते इलाकों में रोमन इलाके सुपर पावर बन चुके थे। सुबह शाम और फलस्तीन में रोमियो ने कई यहूदी बगावतें कुचली थी और वहाँ अपना कंट्रोल बरकरार रखा था। बद्दू अरबों के लिए इनकी मौजूदगी यूं अहम थी कि इन्हें तजारत के लिए शुमाल में ज्यादा ताकतवर और खुशहाल हमसाए मुयस्सर आ गए थे। ताजर बड़ी बाकायदगी से जजीरा नुमा के मगरबी हिस्से के सफर करते। वो जनूब में वाक़ई यमन से लेकर शुमाल में शाम तक आते जाते। बद्दू अरबों के लिए इनकी मौजूदगी यूं अहम थी कि इन्हें तजारत के लिए नॉर्थ में ज्यादा ताकतवर और खुशहाल हमसाए मुयस्सर आ गए थे। ताजर बड़ी बाकायदगी से पेनिनसुला के वेस्टर्न हिस्से के सफर करते। वो साउथ में वाक़ई यमन से लेकर नॉर्थ में शाम तक आते जाते। इनके सामान तजारत में हिंदुस्तान और इटली जैसे दूर दराज के ममालिक की चीजें भी शामिल होती थी। दोस्तों, अरब के नॉर्थ ईस्ट में ईरानियन प्लेटो वाक़या था। दोस्तों, ईरान में 3वीं सदी ईस्वी में सैसनेड डायनेस्टी शुरू हुई। इसके साथ ही अहले फारस और रोमियो के दरमियान सदियों तक जारी रहने वाली दुश्मनी का आगाज हुआ, जिसने अरबों को भी मुतासिर किया। इन दो अजीम ताकतों की दरमियानी सरहद आगे पीछे होती रहती, लेकिन बिलखसूस पेनिनसुला अरब के शुमाल में सीरियन डेजर्ट के अंदर ही रही। दोनों ताकतों ने अपनी अपनी बालादस्ती के लिए अरब कबाइल को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया। खासतौर पर वो कबाइल थे जिन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली थी। इन ताकतों के तनाज़े से फायदा उठाने को बेताब अरब कबाइल ने 2 कन्फेडरेशंस बनाई और दोनों ताकतों को अपनी अपनी खिदमत पेश कर दी। दोस्तों, गैसनेट्स ने आज के जॉर्डन, शाम और फलस्तीन पर मुश्तमिल बादशाहियत कायम की और रोमन सल्तनत के लिए बतौर बफर काम करने लगे। दोस्तों, इसी तरह की एक सल्तनत बनु लहाम ने कायम की, जो ज्यादातर इराक के जनूबी इलाकों पर कायम रही। इसने ईरानी सल्तनत के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। दोनों अरब बादशाहों पर अपने सरपरस्तों के असरात बहुत गहरे थे। दोनों बड़ी सल्तनतें अपनी इन खिदमत गुजार रियासतों को अपने अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा रखने के लिए हर तरह की मदद देती थी। 2 बड़ी सल्तनतों की इस मुस्तकिल हालत जंग के नतीजे में बिलाखिर इन चारों हुकूमतों को खत्म हो जाना था। 6वीं सदी ईस्वी में रोमन और ईरानी दोनों सल्तनतें खोखली हो गई और फकत ज़ाहिरी फौज ही बाकी रह गई। जंग के असरात गैसनेट्स और बनु लहाम की बादशाहियों पर भी पड़े, इसलिए कि बड़ों की लड़ाई में इनकी हैसियत कठपुतली से ज्यादा नहीं थी। ताहम ज्यादातर अरब कबाइल ने खुद को बड़ी ताकतों की इस खारजी लड़ाई से बचाए रखा। इन्हें किसी सल्तनत की शिकस्त या फतह में कोई दिलचस्पी ना थी और ना ही वो किसी को जितवाने में मदद देना चाहते थे। दोस्तों, जज़ीरा नुमा अरब के जनूब में हबशा की ताकत एक्सूमी सल्तनत थी। आज इस इलाके को इथोपिया कहा जाता है। हबशा के बुलंद पहाड़ों में ये रियासत अंदरून अफ्रीका की हुकूमतों को बहरा हिंद के तजारती रास्ते और जज़ीरा नुमा अरब के जनूबी इलाकों से मिलवाती थी। तजारती रास्तों का संगम होने की वजह से अक्सूमी सल्तनत का अरबों पर बड़ा असर सोख था। अक्सूमियों और अरबियों की तजारत ज्यादातर यमन में हुआ करती थी। रोमियों की तरह अक्सूमी भी ईसाई थे और ईरानियों के साथ इनके भी तनाज़े चल रहे थे। दोस्तों, 6वीं सदी ईस्वी की दुनिया में दूर दराज के इलाकों ने एक दूसरे को ज्यादा शिद्दत से मुतासिर करना शुरू कर दिया था। जो कहें कि ग्लोबलाइजेशन का अमल तेज होने लगा था। अरब भी अपने हमसाओं से लाताल्लुक नहीं थे। पेनिनसुला से बाहर होने वाले वाक़यात भी इन्हें मुतासिर करने लगे थे। 3 ताकतवर रियासतों के संगम पर रहने का मतलब ये था कि आलमी सियासत से बाखबर रहा जाए और इनके बाहमी कॉन्फ्लिक्ट से फायदा उठाने का हुनर सीखा जाए। जियोग्राफिकल लोकेशन की तमाम नज़ाकत के बावजूद अपने डेजर्ट के अंदरून में अरब खुद को महफूज ख्याल करते थे। खुद अरबों को अदराक था कि दुनिया से कितने अलग थलग हैं, इसलिए वो जज़ीरा नुमा अरब को जज़ीरतुल अरब यानी अरबों का जजीरा कहते थे। अरबों का दुनिया से कटा होना इनके लिए खासा मुफीद साबित हुआ। सख्त आबो हवा का एक मतलब तो ये था कि गिद्दो पेश की रियासतों में से कोई हमला आवर होकर यहाँ कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अरब की आबो हवा को झेलना कोई आसान काम नहीं था। खैर दोस्तों, इसी महफूज माहौल में एक तहरीक 6वीं सदी ईस्वी के आगाज में उभरी, जिसे इर्द गिर्द की रियासतों के लिए इम्पोर्टेड इम्प्लीकेशंस की
حامل ہونا تھا۔ ان امپلیکیشنز کی زرد میں بالآخر سارے عالم کو آنا تھا۔ اس نے عربوں کا مقدر ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ اس تحریک نے عربوں کی بعض منفرد خصوصیات کو نمایاں کیا۔ بدو کی سطح سے بہت اوپر یہ تحریک ان کو لے گئی۔ اس تحریک نے عربوں کے ان سوشل ڈیفیکٹس کو دور کرنا تھا جن میں سب سے بڑے ان کے آپس کے اختلافات تھے۔ دوستو، جزیرہ نما عرب کے آب و ہوا، سویلائزیشن اور سیاست نے مل کر ایک خاص طرح کا ماحول پیدا کر دیا۔ اس ماحول کے طفیل اسلام بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی ایک عالمی طاقت بن گیا کہ تاریخ عالم کی کوئی اور تحریک، مذہب یا سلطنت اس رفتار کا مقابلہ نہیں کرتی۔ خستہ حال رومن اور ایرانی سلطنتوں کے ظلم کو ختم کرنا تھا۔ علاقوں پر علاقے فتح کرتے اور کئی طرح کی اقوام پر غلبہ حاصل کرتے بالآخر 8ویں صدی میں اسپین سے ہندوستان تک پھیلی سلطنت کو تشکیل دینا تھا۔ یہ اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اپنی زندگی کی آخری سانس لیتی ہوئی اس 6 صدی عیسوی کے عرب سلطنت اور تہذیب سازی کے ان کارناموں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ سب کام ایک شخص جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے طفیل ہوا، جو ایک انقلابی پیغام کے ساتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کے ساتھ نئی منزل کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ عربوں کو عربین ڈیزرٹ سے باہر کی دنیا پر غلبے کی منزل کا وعدہ تھا۔ یہ نئے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔